ایک ایسا انسان جسے دنیا کی کوئی جنگ ہرا نہ سکی، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا، اور جو دنیا کے سب سے بڑے جنرل میں شمار ہوتا ہے، وہ شخص جس نے کبھی شکست نہیں دیکھی لیکن موت پھر بھی میدان جنگ میں نہ آئی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی زندگی ایک سبق ہے، ایک داستان ہے اور ایک عظیم تاریخ۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق قبیلے بنو مخزوم سے تھا، قریش کے بہادر ترین قبیلے سے۔ بچپن سے ہی انہیں جنگی تربیت دی گئی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار کا استعمال اور فوجی چالاکی، یہ سب ان کے خون میں شامل تھیں۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سردار تھے اور قریش کا غرور بھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ابتدا میں بہت ہی زیادہ مخالفت کی، خاص طور پر جنگ احد میں، جہاں ان کی ایک چالاک جنگی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا۔ وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے جب مسلمان تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا، اور اس حملے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس فتح نے خالد کی حیثیت قریش میں اور بڑھا دی، لیکن خالد بن ولید صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ سوچنے والے انسان بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاق ہے، مسلمان سچے، وفادار اور منصف ہیں، اور سب سے بڑھ کر دشمنوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات بدلے تو حضرت خالد بن ولید نے مدینہ کا رخ کیا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تم نے جو راستہ اختیار کیا وہی سچ کا راستہ ہے، اور تم ہو اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا لقب دیا۔ اب شروع ہوتی ہے ایک ناقابل شکست سپاہی کی کہانی۔ جنگ موتا، یہ حضرت خالد کی پہلی جنگ تھی جو بطور مسلمان انہوں نے لڑی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 امیر شہید ہو چکے تھے۔ خالد نے ایک کمال کی جنگی چال سے 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ رومیوں سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار جسے اللہ نے کفار پر چلایا۔ فتح مکہ، حضرت خالد نے اس مہم میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ قریش جن کے ساتھ انہوں نے بچپن گزارا اب ان کے سامنے جھک رہے تھے، مگر خالد نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اسلامی رحمدلی کی ایک مثال قائم کی۔ جنگ امامہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف خالد بن ولید نے جنگ لڑی۔ یہ جنگ بہت سخت تھی، لیکن حضرت خالد کی قیادت میں اسلامی لشکر نے فتح حاصل کی۔ رومی سلطنت کے خلاف فتوحات، حضرت خالد نے رومیوں کے خلاف کئی عظیم فتوحات حاصل کیں۔ اجنادین، یرموک، فرات کے کنارے کی جنگیں، ان جنگوں میں روم کی کمر توڑ دی۔ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد نے دشمن کے 2 لاکھ لشکر کے شکست دی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ خلیفہ عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معذور کر دیا تھا تاکہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھنے لگیں۔ حضرت خالد نے ایک لفظ بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، نہ کہ کسی منصب کے لیے۔ زندگی بھر میدان جنگ میں لڑنے والا انسان آخرکار بستر پر فوت ہوا۔ یہ حضرت خالد کے لیے سب سے بڑا دکھ تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، میری جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تلوار، نیزہ یا تیر کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس، موت بستر پر آئی۔ حضرت خالد بن ولید کا نام آج بھی جنگی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ دنیا کی کئی ملٹری کالج میں ان کے اصول پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کی اسٹریٹجی، بہادری اور ایمان آج بھی ایک مثال ہے۔ دوستوں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی بادشاہ حضرت خالد ولید کو شکست نہ دے سکا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑتے تھے، نبی کریم کے سچے غلام تھے اور حق پر تھے۔ آئیے ہم بھی ان کی طرح حق کے لیے اٹھیں، سچائی کا ساتھ دیں اور زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں۔